رمضان کا موقع آیا تو کئی نوجوانوں کے, ہمارے مسلمانوں کے فونوں کے اندر ایک چیزیں گردش کرتی رہتی ہیں. جب دین کا معاملہ آتا تو ہمارا مسلمان کیا کرتا معلوم, اس میں راستے نکالتا, اس میں آسانیاں کیا تبھی نکلتی. کا دیکھو حضرت بولو, جیسا کہ مثال کے طور پر سود لینے کا مسئلہ آیا, سود دینے کا مسئلہ آیا, بیاج لینے کا مسئلہ آیا, بیاج دینے کا مسئلہ آیا. اب آ کر مولوی صاحب کو پوچھا, حضرت میری بیٹی کی شادی, لاکھوں روپے اڑانا ہے مجھے, بیاج کو پیسے لینا. حضرت کیا تم ایک مسئلہ نکلتا کہ دیکھو حضرت بھی حرام ہے, نہیں لے سکتے. اب پاؤں پکڑتی بیٹھ کر کیا تم ایک نکالو حضرت, کوشش کرو رتی, کیا تم ایک کوشش کرو حضرت. دین کے معاملے میں کوشش کرتے رہتا, راستے نکالتا, لیکن جہاں دنیا کا معاملہ آیا حرام بھی نہیں حلال نہیں, خود ڈالتا سیدھا ہو رہے. چھوڑو اللہ کا دیکھ رہا کہ ہم نہ اللہ دیکھنے, ہم نہ اللہ کو دیکھنا ہے کیا. اتنی دنیا کے اندر پورے لوگ موجود ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں, چھوٹی چھوٹی چونٹی دنیا کے اندر موجود ہے, اللہ اس سے بھی دیکھتا کیا. اب ہمیں وہ تے مخلوق کے اندر چھپ کو چلے گئے تو کون دیکھتا ہم نہ. یاد رکھنا حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی بصیرت, اللہ کی نظر اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو دیکھتے ہیں جیسا کہ چونٹی کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چونٹی پہاڑ پر چل رہی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس چونٹی کو بھی دیکھتے ہیں. اور وہ چونٹی جو چڑھتی ہے اس کے چلتے ہوئے پیر کے اس کے راستے کو بھی اللہ دیکھتے ہیں, اور اس کے دل کی آہٹ کو بھی اللہ سنتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ کہتے ہیں انسان کے دل کے اندر بعد میں پیدا ہونے والی بات کو بھی اللہ جان لیتے ہیں, اور اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں تمہارے شہر سے زیادہ قریب ہوں. کہ اللہ فرماتے ہیں اب ہمارا مسلمان دین کا معاملہ آ گیا تو کیا کرتا ہے, حضرت کیا تمہیں گنجائش نکالو حضرت 20 رکعت تراویح کون پڑھتی ہے حضرت کھڑکو, کیا تمہیں گنجائش نکالو. جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یاد رکھنا اس حدیث کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں حضرات صحابہ کو 3 دن تراویح پڑھائی. کتنے دن؟ 3 دن تراویح پڑھائے. تینوں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھائے. کتنے رکعت؟ 20 رکعت تراویح پڑھائے. ممبر رسول پر میں کہہ رہا ہوں, قسم کھا کر میں کہہ رہا آپ کے سامنے, تراویح 8 نہیں بلکہ تراویح 20 رکعت ہے. 20 رکعت اللہ کے رسول کی سنت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے یہ اللہ نے فرض کیا, تراویح میری سنت ہے, تراویح کو پڑھو. یہ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا. تراویح کتنی ہوگی؟ 20 رکعت تراویح ہوگی, اس سے کم تراویح نہیں ہو سکتی, اس سے کم تراویح نہیں ہو سکتی. مکمل 20 رکعت تراویح ہے. اگر کوئی بندہ تراویح کی نیت سے 8 پڑھے تو 8 بھی تراویح ہے, لیکن 20 سے کم نہیں, 20 رکعت تراویح ہے. تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں ہمیں تراویح پڑھائے, 20 رکعت تراویح پڑھائے, اور اس کے ساتھ 3 رکعت وتر بھی پڑھائے. 3 رکعت وتر پڑھائے. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اب کچھ لوگ نئے ڈھنگ کے اٹھے جن کو کرتا پہننے کا ڈھنگ نہیں, ٹائی لگا لیا, اٹھ کر اعلان کر دیا کہ بھئی 20 رکعت تراویح نہیں بلکہ 8 رکعت تراویح پڑھنا. اب ہمارا مسلمان دیکھیں وہ برابر بول رہی ہے حضرت, دیکھیں وہاں ہم نہ گنجائش نکل رہی ہے, وہاں راستہ نکل رہا, وہ مولوی صاحب صحیح, یہ مولوی صاحب غلط. کیوں؟ دل آگانا نفس جہاں آ جاتا وہ بات صحیح, جہاں نفس کے خلاف بات ہوتی ہے, جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم بتایا جاتا وہاں کہا جاتا کہ یہ چیز غلط ہے. اصل حکم تو یہ ہے, انہیں اگر کہتے ہیں گنجائش نکال دیا تو انہیں بولتا انہوں صحیح بول رہی مولوی صاحب, انہوں صحیح بول رہی, شاید تم نہ علم نہیں ہے. حضرت کیا بولتا سب سے پہلا سوال, اس کا سوال ہی چاہیے ہوتا تم نہ علم نہیں کم ہنگا, اس کے واسطے تم نہ جو ہے ایسا بول دیے. سو اصل جو علم وہاں ہے, دیکھو کیا انہوں گنجائش نکالنے کیا کی. جیسا مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے, اللہ قرآن میں فرماتے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. اللہ آگے اسی آیت میں آگے فرماتے فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اللہ کہتے ہیں 2 طلاق ہیں, 2 مرتبہ طلاق پکارا جائے تو اپنی بیوی سے مل سکتے ہو. 2 سے زیادہ مرتبہ اگر کوئی بندہ طلاق پکارے گا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اللہ کہہ رہے تیسری مرتبہ اگر کوئی طلاق پکار دیا اپنی بیوی کو, انہیں اس کی نکاح سے نکل جاتی ہے. اب اللہ کے کہتے ہیں فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اب اس کے لیے حلال کب ہو سکتی ہے؟ بغیر حلالے کے اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اب غیر مقلدین کے پاس گیا انہیں, اب جا کر بولتا حضرت
ہمارے مولوی صاحب بولے ایک مجلس میں 3 طلاق دے تو طلاق ہو جاتی ہے، تمہیں کہتے گنجائش نکالو، انہیں غیر مقلد کیا کرتا، لکھ کو دے رہا ہوتا بھائی طلاق نہیں ہوتی، جا کر مل کر رہو. اب انہیں سوال کیا کرتا معلوم، انہوں برابر تمہیں غلط. وہ بولتے نہیں ہماری زبان میں جیسا دہیز ویسا بھیس، جہاں جو ہے جیسا مل گیا وہاں کھا گیا، جہاں جیسا مولوی صاحب بول دیا ویسا سمجھ لیا. تو آج کے زمانے کے اندر کئی غیر مقلدین نے، پورے غیر مقلدین، اس بات کا ان کا فتویٰ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تراویح جو ہے وہ 20 نہیں بلکہ 8 رکعت تراویح ہے. صحیح بخاری کی روایت، جس روایت سے وہ استدلال کرتے ہیں، جس روایت سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 8 رکعت نفل پڑھتے. کتنے رکعت؟ 8 رکعت نفل پڑھتے. رمضان میں تراویح پڑھتے نہیں پڑھتے. رمضان کے علاوہ کہیں مسلمان کبھی تراویح پڑھتا نہیں پڑھتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھنا بھی 20 رکعت سنت ہے، غیر رمضان میں نہیں. غیر رمضان میں تراویح نہیں ہوتی. اب اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے، جس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان، رمضان میں بھی رمضان کے علاوہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 8 رکعت جو ہے نفل پڑھتے، گھر میں روزانہ پڑھتے. اب اگر کوئی بندہ سوال کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں بھی تراویح پڑھتے تھے، اب اس سے ہم سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول جو ہے رمضان میں تراویح 8 رکعت تم بولتے ہو، تو غیر رمضان میں بھی حدیث میں وہی ثابت ہے. حضرت ام عائشہ کہہ رہی ہیں غیر رمضان میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 8 رکعت پڑھتے تھے. اب ان سے سوال کیا جائے کیا تم دوسرے رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی تراویح پڑھتے ہو؟ سوال نہیں ہوتا اس طرح. حالانکہ شریعت مطہرہ کے اندر رمضان میں 20 رکعت تراویح سنت ہے. اور اسی طرح اب ان سے یہ کہا جائے غیر رمضان میں تراویح جو پڑھی جاتی ہے وہ جماعت سے پڑھنا کہ کیسے پڑھنا ہے. اب ان سے سوال جب کیا جاتا ہے کہ نہیں غیر رمضان میں انفرادی پڑھ لو اور رمضان میں جماعت سے پڑھ لو، کہیں حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. حدیث سے جو ثابت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح جماعت سے پڑھی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائے. اسی حدیث کے ضمن میں اللہ کے رسول نے فرمایا چوتھے دن حضرات صحابہ مسجد میں آ کر انتظار کرے. اللہ کے رسول آ جائیں گے، تراویح پڑھائیں گے، لیکن اللہ کے رسول چوتھے دن نہیں آئے. پورے رات حضرات صحابہ نفل نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول اپنے حجرے شریف میں نماز پڑھ رہے تھے. صبح کو فجر کی نماز کو اللہ کے رسول آئے، کہا کہ نبی جی آپ آج جو ہے ہم آئے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے، لیکن آپ جو ہے نہیں آئے پڑھانے کے لیے نہیں آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے آج تراویح پڑھانے کے لیے نہیں آیا کہیں ایسا نہ ہو میری اس پابندی کی وجہ سے تم پر اللہ فرض نہ کر دے. تو لہٰذا حضرات صحابہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا طریقہ ہم نے بتا دیا، نہج ہم نے بتا دیا، اب تم انفرادی پڑھتے رہو، الگ سے پڑھ لیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ صحابہ انفرادی نمازیں پڑھتے تھے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی 20 رکعت تراویح ہوتی، وہ انفرادی پڑھتے تھے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. اللہ کے رسول کی بصیرت کو وہ سمجھتے تھے. انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ 20 رکعت تراویح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ہمیں پڑھائے ہیں، 20 رکعت تراویح جماعت سے پڑھائے، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ایک جگہ سب کو جمع کر دیا جائے. جو اللہ کے رسول کی سنت ہے جو اس وقت روک دیا گیا تھا، اب اس سنت کو ہم پھر شروع کر دیں. اب اللہ کے رسول حضرات صحابہ سارے صحابہ وہاں موجود ہیں، سارے صحابہ وہاں موجود. انہوں نے سوال کیا کہ امیر المؤمنین اللہ کے رسول نے ہمیں تراویح انفرادی پڑھنے کا حکم دیا، اب جماعت کی کیوں حکم دے رہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کے نقطے کو تم نے نہیں سمجھا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں اس لیے تراویح جماعت سے نہیں کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت پر یہ فرض ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی تھی. اب وحی کا سلسلہ ختم، فرض کا سلسلہ ختم. اب جو اللہ کے رسول کی منشا تھی اسی منشا کو ہم پھر باقی رکھیں گے. تو حضرت عمر نے وہ سنت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا تھا 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ، حضرت عمر نے اس تراویح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھر جاری فرمایا. بدعت نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کی سنت کو جاری فرمایا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر ایک نہر ہو، ایک تالاب ہے، وہاں سے نہر نکل رہی ہے
اگر وہ نہر سوکھ جائے، تالاب میں پانی ہو، درمیان میں کچھ کٹا آ گیا تو بندہ کیا کرتا؟ اس کٹے کو ہٹا کر پھر کیا کرتا؟ نہر میں پھر پانی شروع کرواتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے جماعت سے، اس کٹے کو ہٹا کر پھر جو ہے جاری فرمایا۔ اب امت جو ہے ساری اس بات پر متفق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ ان کی سنت گویا کہ میری سنت ہے، میری سنت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی منشا کو سمجھے، آج تک اہل سنت و جماعت 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے آ رہی ہے۔ تراویح 8 نہیں بلکہ کتنے رکعت ہے؟ 20 رکعت تراویح سنت ہے۔ تو بہرحال بتانے کا منشا یہ ہے تراویح کو اطمینان سے پڑھو، اطمینان سے آؤ، اطمینان سے قرآن سنو، اطمینان کے ساتھ پورا رمضان تراویح پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت، پورا مہینہ پڑھنا سنت، پورا قرآن سننا سنت۔ تینوں باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت، پورا مہینہ پڑھنا سنت، پورا قرآن سننا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے رسول قرآن کا دور کرتے تھے۔ کون سا دور؟ قرآن سناتے اللہ کے رسول حضرت جبرائیل کو۔ جس وقت اللہ کے رسول کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ قرآن سنائے۔ اس وقت کتنے مرتبہ؟ 2 مرتبہ سنائے۔ تو پوری رات اللہ کے رسول کا عمل تھا یہ۔ تو لہٰذا پورا رمضان تراویح پڑھنا سنت، 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت، پورا قرآن سننا سنت ہے۔ سال میں 1 مرتبہ موقع ملتا اس میں بھی بھاگنے کی کوشش نہ کرے، جلد آئے، اطمینان کے ساتھ پڑھے، اطمینان کے ساتھ جاؤ،